کسی نے ایک سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیے، لیکن آج کل سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے تو ہم تحفے میں بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے تاجر تھے اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو چاہتے تو جہیز دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے۔ تو آج کے والدین کی محبت اپنی بیٹیوں سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور ناانصافی بھی ہے کہ صرف بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، بیٹے کو نہیں، یعنی گناہ بھی اور ناانصافی بھی۔ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جہیز دینے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ جہیز دیا نہ اس کو درست ٹھہرایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جہیز نہیں، تحفہ دے رہے بیٹی کو، اور تحفے کی شکل میں جو جہیز دے رہے۔ یاد رکھیے، بیٹی کو اگر کوئی باپ تحفہ دے تو اس کو جہیز بول ہی نہیں سکتے ہیں، وہ جہیز تھوڑی ہوا، وہ تحفہ ہوا۔ اور باپ کو اختیار ہے بیٹی کو جو دینا چاہے دے، لیکن یہ بات بالکل آپ نے درست کہی ہے کہ اولاد کو ایک کو جو دے، شریعت نے کہا سب کو وہی دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم جہیز دے رہے، لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ نہیں، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ مرنے کے بعد ملے گا، زندگی میں تھوڑی آپ دے سکتے وراثت، تو آپ کو سب کو دینا پڑے گا پھر۔ لیکن بہرحال یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھیں گے، ایسا انہوں نے آگے لکھا کہ تحفے میں جہیز دیتے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے تاجر تھے، اپنی بیٹی عائشہ کو کہاں دیا آپ نے کچھ جہیز کے اندر رسول اللہ کو، ہے نا، کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ ہماری محبت ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، بہت کم ایسے والدین ہیں جو خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں۔ اکثر جگہ جو چیز بیٹیوں کو دی جاتی ہے یہ مجبوری ہوتی ہے، یا وہ والدین مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ دیا جائے، ورنہ اس کے بغیر ان کی بیٹی جو ہے اس گھر میں جا نہیں سکتی۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس لیے تو بہرحال ہمارا کام ہے ہم وراثت کو عام کریں، وراثت کو تقسیم کریں، بچیوں میں بھی دیں۔ دوسرا، اب جہیز ایک مجبوری بن چکا ہے بہت سے والدین کے لیے، یاد رکھیے، اس پر ایک آدمی سماج کو تبدیل نہیں کر سکتا، ایک آدمی کے روش، ایک آدمی کے طریق سماج تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ناسور بن چکا ہے سماج کا۔ آج سب جانتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح نہیں ہونا جب تک اس کو جہیز نہیں دیں گے، کچھ سامان نہیں دیں گے، اس کے بغیر یہ قبول ہی نہیں کرنے والا۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ اپنی سوچ کو بدلے۔ اللہ نے اگر ہم کو قوام بنایا ہے، مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، تو اس قوامیت کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں، جو لیتا ہے وہ دباؤ بھی رہتا ہمیشہ۔ ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں بہت خوش رہیں؟ تو میں نے کہا کون نہیں چاہتا اپنی بہنیں خوش رہیں؟ تو کہا اپنی بہنوں کو آپ حیدرآباد میں دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا حیدرآباد میں جب آپ کی بہن کو دیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے آپ جہیز بھی دیں گے، اور زندگی بھر وہ آپ کی بہن کا دباؤ رہے گا۔ بولے اس لیے تو حیدرآباد میں بولے عورتیں راج کرتی ہے، مرد دبے ہوئے رہتے، اس لیے کہ لیتے تو ہاتھ دباؤ رہتا زندگی بھر۔ تو اگر آپ اپنی بہن کو خوش رکھنا چاہتے حیدرآباد دے دیجیے، بولے کہ تو عورتوں کی بہت چلتی ہے، اس لیے کہ بیٹا بچپن سے باپ کو دباوا دیکھتا تو بیٹا بھی فطری طور سے اپنی بیوی سے دباوا رہتا، تو ایک اچھا ماحول ہے بولے کہ پورے مرد دبے ہوئے رہتے عورتوں سے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب لیتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیے اس سماج کے اندر عورتیں ڈکٹیٹر بن جاتی اور مرد سننے والا بن جاتا۔ کیوں؟ تو میں دے کر آئی ہوں، پھکٹ تھوڑی لیا تو نے مجھے، اس نے پرچیز کیا آپ کو، اس لڑکی نے خریدا آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ ایسا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا جو ہے BE ہے تو 5 لاکھ اس کو دیا جاتا ہے جوڑے کے رقم، 10 بھی دی جاتی ہے، اور اگر ماسٹر اس کے بعد MBA بھی ہے تو اس کو 7 لاکھ رقم دی جاتی ہے، گریجویٹ 3 لاکھ دی جاتی ہے۔ تو ڈگری کی قیمت لگائی جا رہی ہے، آکشن ہوتا ہے آپ کا، آپ بیچے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پر حق اس کا رہے گا جس نے آپ کو خریدا ہے نا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مرد کو چاہیے قوام بنے، اوپر والا ہاتھ رکھے اپنا، ہمیشہ دینے والا بنے کبھی، ٹھیک ہے، لینے والا نہیں۔ تو جب آپ لیں گے تو پھر زندگی بھر آپ دبے ہوئے رہتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ جب لیتے ہیں تو اپنی قوامیت کو اپنے ہاتھ سے گنواتے ہیں آپ۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے جو قرآن نے فرمایا، مرد کو ہم نے اونچا رکھا ہے ایک درجہ، عورتوں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو نا، اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو تم فلاں ہو، یہ نہیں، اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو تو تمہارا ہاتھ اونچا رکھا ہم نے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس کو باقی رکھیں۔ اور جہیز ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوتے، صرف کیوں نہیں ہو رہے؟ خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو آج کل کے کرائٹیریا سب ہے، لیکن ساتھ میں دینے کو اب کیش نہیں ہے نا۔ یاد رکھیے بہت بری بات ہے۔ سب سے پہلے نوجوان آ گیا ہے اور والدین سے کہا کہ ہم کو جہیز نہیں لینا ہے، یہ بات طے ہے، ٹھیک۔ دوسرا، گھر کے ذمہ دار سرپرست اس چیز کو آگے لے کر آئے کہ ہم جو ہے جہیز نہیں لیں گے۔ اور تیسرا سب سے اہم کام، عورتیں جو اس چیز کو تھام لے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، یہ تھام لیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، گھر میں سسرا جو ہے، لڑکے کا باپ، وہ بول رہا جہیز نہیں لینا ہے، لڑکا بول رہا جہیز نہیں لینا ہے۔ اب لڑکی کو لا لیا آپ نے بغیر جہیز کی، اب دوسرے دن ہی جو ہے ساس، جس لڑکی کی ماں ہے، آگے ویسی اٹھ کر نہیں بولے تو تم نے تو صحیح نہیں سمجھ لیا اس کو، ہم تمہارے گھر پہ آ کے بولیں گے چائے نہیں تو تم تو کچھ دیں گے ہی نہیں ہم کو،
اب کیا ہوتا پھر لڑکی باپ کو بولتی دے دینا تو اچھا ہوتا تھا، دے دینا تو اچھا ہوتا تھا، اس لیے کہ اب تانے تشنی زندگی بھر برداشت کرنا پڑے. تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ تانے تشنی زندگی بھر برداشت کرنے سے اچھا بھیک دو، بھی جہیز بھیک ہے ایک قسم کی، اور دکھا کر بھیک دو، یہ دے رہے اس کو ہم، اس لیے تو شو کرتے اس کا شادی ہم دکھا کے، یہ سب دے رہے اس لیے کہ منہ نہیں کھولنا بعد میں. یہ نہیں تھا، پلنگ تھا، کمپنی دیکھ لو کون سی تھی، گودریج کا برانڈیڈ تھا، فریج تھا کون سا ہے دیکھ لو، سب بعد میں نہیں بولنا، پھر بعد میں تم الزام لگاؤ. تو لوگ ہو تو عورتیں اگر تھام لے ہم کو جہیز نہیں چاہیے، اور اگر مجبور کرے سسرال والے لڑکیوں کو نہیں ہم کچھ دینا چاہتے اپنی بیٹی کو، تو پھر ساس اس پہ یہ ٹون مارے لے کے آ گئے نہیں بول رہے تھے تو پھر بولیں گے وہ لے لو ابا واپس، وہ بہت میرے کو تانے تشنی دے. مطلب ایک اچھائی کے لیے اگر یہ چیز استعمال ہو تو کتنا اچھا ہے، بنسبت برائی کے لیے. تو عورتیں تھام لیں اس کو. اس لیے بہت سے نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو جہیز نہیں لینا ہے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، ہمیشہ ان کو بولتا ہوں، میں مشورہ دیتا ہوں آپ کی والدہ کا مزاج کیا ہے، اگر مزاج لینے کا ہے تو لے لو، تم اس عورت کو کیوں زندگی بھر تکلیف دیتے ہو، کہ تم ہوگا کیا، تم نہیں بول رہے لیکن تم گھر میں کتنی دیر رہیں گے اس کے ساتھ. پھر وہ جو عورت رہیں گی کچھ نہیں لائے بھاؤ ایسی چاہ گئی اٹھ کے آ گئی، یا تو زندگی بھر ایک قسم کی خودکشی رہیں گی اس کے لیے، خودکشی. تو میں بولتا ہوں آپ کی ماں کا مزاج کیا مجھے بولیے، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی ماں چاہ رہی ہے تو پھر اس کو مناؤ، نہیں مانتی ہے تو لے لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا بیچاری اس لڑکی کے جو سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو جائے آپ کے گھر میں آ کر. یہ پریکٹیکل بات ہے نا، ماں کا دل اور آپ بول رہے ہیں مجھے نہیں چاہتا، آپ کے نہیں چاہنے اور چاہنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں اور یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر اگر آپ کی والدہ راضی ہے، والدہ خود بول رہے بھائی نہیں، تو کیسے راضی؟ میں پوچھتا ہوں، یہ ویسی رضامندی تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، بس بچی کو جو چاہیے وہ دے دیجیے آپ. ہاں تو نہیں، پھر لے لو آپ. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں کھا کر، یہ ایسا کھانا بولتے اس کو کہ آپ سیدھے نہیں اچھا نہیں دکھیں گے، ایسا بولیں گے تو الگ ڈھنگ سے، ٹھیک، تو یہ بھی نہیں چلیں گا. تو میں بولتا پھر لے لیجیے آپ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اس کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو آپ کے گھر کے اندر. تو آپ لڑکوں کا کام ہے اگر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ جہیز نہ لے تو ایک خوب محنت کرے اپنی ماں پر، خاص طور سے اپنے باپ پر. باقی عورتوں کو بولنے دیجیے کیا بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی لوگ بولتے رہیں گے، بولنے والے تو گدھے پہ بھی نہیں سوار رہنے دیں گے، پیدل بھی نہیں چلنے دیں گے، اور گدھا پھینک دیے تو آپ پہ ہنسنے والے، وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے منہ بند نہیں ہونے والے. لہٰذا آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے والدین کو منائیے. نوجوان پہلے ٹھانے، اپنے والدین کو بولے. لڑکیاں تو بولتے ہی رہیں گی، یہ تو ان کا جاتا ہے نا، اس کے باپ کا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کا کام ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں، جہیز ہمارے والدین کو تیار کریں. اور اس کے بعد اگر کوئی واقع میں ادھر کہہ رہے نہیں چاہیے، ادھر والے بول رہے ہم تحفتاً دے رہے، تو کہیے اگر تحفتاً بھی دینا ہے تو میں ابھی تحفہ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. لیکن ہر کوئی قبول کر لیں گا تو کس کس کو ڈیفائن کریں گے جہیز نہیں تھا تحفہ تھا؟ تو کوئی تو نمونہ بنے اپنے سماج کے لیے کہ نہیں بولے تو اس کا مطلب نو، تو مطلب نو ہوتا. نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ایسا، نہیں کا مطلب نہیں کہ ویسا. نہیں بولے تو اس کا مطلب نو مینس نو، لا بولے تو لا، اس میں کبھی بھی ہاں بول کر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ کوشش کرے، اپنے گھر اور معاشرے کو تیار کرے. اور یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورا سماج ذمہ دار ہے، اور پورے سماج کو اپنی روش کو، اور کم از کم ایک گھر میں اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک گھر کے لوگوں کو مکمل اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا. اور جو لوگ آ کر پوچھتے بہو نے کیا لائی، تو بولنا بہو خود آئی، اچھے اخلاق لائی، اور انشاءاللہ اس سے اچھی اولادیں ہوں گی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بولنا. تو وہ خود خاموش سمجھ جاتے کہ اب چھوڑو مت ان کو. تو لوگ بھی ہوتا نا، لوگ بول رہے کہ بہو نے کیا لائی، لوگوں سے آپ کو کیا لینا، لوگ تو کچھ ہی پوچھیں گے. بھائی لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کے پیچھے کب آپ کتنے دن پڑے رہیں گے. تو لوگوں کا ایک اپنا تصور رہتا ہے، ان کو چھوڑ دیجیے.